الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آن لائن والے، آن سائٹ والے سب لوگ ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ آنکھیں بند کر کے روزہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر پوری حضوری کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام۔ اولاد کی تربیت کے سنہری اصول۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج ہماری تیسری آن سائٹ اور آن لائن کلاس ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جب ہم نے کلاس شروع کی تو اس کے شروع میں شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے پہلی کلاس میں بھی اور دوسری کلاس میں بھی یہی بات چلتی رہی، کیونکہ جب کسی مسلمان مرد عورت کی شادی ہوگی تو تب اولاد پیدا ہوگی، تو اولاد کے معاملات شادی سے شروع ہوتے ہیں، نکاح سے شروع ہوتے ہیں۔ تو نکاح اور شادی کی اہمیت پر بات چل رہی تھی کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ پچھلی کلاسز کو بھی سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جن لوگوں نے نہیں سنا۔ بہرحال نکاح کے فوائد چل رہے تھے۔ آج پانچواں نکاح کا فائدہ، روحانی اور نفسیاتی سکون۔ شادی میاں بیوی میں الفت و محبت کی روح بیدار کرتی ہے۔ دن بھر کا تھکا ہارا شوہر بیوی بچوں سے مل کر تمام پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ یہی حال کام کاج میں مصروف تھکی ماندی عورت کا ہوتا ہے کہ شوہر کے استقبال سے اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے زیر سایہ نفسیاتی سکون اور باہمی الفت و محبت کی روح محسوس کرتے ہیں۔ یہی روحانی نفسیاتی سکون بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ، مقدس رشتہ رکھا ہے، اتنا عظیم الشان رشتہ ہے کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگ لوگ منع فرماتے ہیں کہ جو ہسبینڈ وائف کے اوپر لطیفے مذاق والی باتیں یہ کہیں توہین کے زمرے میں نہ آتی، کیونکہ اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہوا ہے۔ جیسے ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، صفا مروہ دو پہاڑیاں، پتھر کی پہاڑیاں تھیں۔ ہماری اماں ہاجرہ علیہ السلام ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ اپنے بچے کے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل، ماں کا عمل، ماں کی فکر، وہ احساس، وہ قربانیاں اتنی پسند آئیں کہ اس دوڑنے کو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر ان پہاڑیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نشانی، شاعر اللہ میں سے ہیں۔
تو اس جگہ پہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے آپ میں سے یہ جو رشتہ پیدا کیا ہے، یہ رشتہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور عجیب بات فرمائی، خواتین کے لیے یوں ہوگا کہ تمہارے شوہر تمہارے لیے سکون، اور مردوں کے لیے ہوگا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون ہیں۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے والا رشتہ ہے۔ اللہ نے کیسا عجیب رشتہ بنایا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، اپنے بڑوں سے سنا بھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا اور جنت میں ان کے معاملات چلتے تھے، تو اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس طرح سے خوش و خرم نہیں تھے جب اماں حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، اس کے بعد جو ان کی کیفیت تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے، مرد کی فطرت میں رکھ دی ہے کہ اس کے وہ بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے، اور بیوی کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے سکون حاصل کرتی ہے۔ تو گویا کہ ہسبینڈ وائف کے رشتے میں سب سے بڑی ضروری چیز ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ بظاہر ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ تمہاری بیویاں ایسی ہیں کہ تم ان سے سکون حاصل کرو، لیکن مرد نے تو بیوی سے، شوہر نے بیوی سے سکون حاصل کرنا ہے، شوہر سے بھی بیوی کو سکون ملتا ہے، شوہر سے بھی بیوی کو سکون ملتا ہے۔ تو اس رشتے میں سب سے پہلی چیز سکون۔ تو جیسے آج کے سبق میں بھی حضرت نے فرمایا کہ شوہر باہر سے آتا ہے تو بیوی استقبال کرتی ہے، تو یہ دونوں کے اندر محبت ہوگی۔ آج اس کہا کرتا ہے کہ سب سے پہلی چیز عزت ہے۔ شوہر کو بیوی کی عزت لازمی کرنی چاہیے، بیوی کو شوہر کی عزت لازمی کرنی چاہیے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر کا درجہ اونچا رکھا ہے، جیسے اولاد کے لیے ماں باپ کا درجہ ہے۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل ہمارے اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کے جو عمومی مسائل چلتے ہیں، اس بات کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، میری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک درجہ شوہر کا بیوی سے اوپر رکھا، عزت والا، احترام والا۔ اگر یہ چیزیں بیویاں اس کو سمجھنا شروع کر دینا کہ شوہر کا درجہ ہم سے اونچا ہے، شوہر امیر ہے، ہم مامور ہیں، ہم پیچھے چلنے والے ہیں، تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس ایک کیس آیا کہ ہسبینڈ وائف کے آپس میں مسائل چل رہے تھے، تو خاندان کے کسی بندے سے بات ہوئی، اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کی پہلے شادی سے پہلے آپس میں گپ شپ تھی، اور جیسے کالج یونیورسٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ گپ شپ پہ لڑکی بھی اس کو نارمل لیتی ہے، نام لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ میری اہلیہ ایسا نام نہیں لیتی، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے طاہر کہا جائے، وہ بھی آگے ہسبینڈ بھی نام لیتا تھا، بیوی بھی نام لے رہی ہے۔ ادب و احترام کا معاملہ پہلے نہیں تھا جیسے یونیورسٹی کالجز میں ہوتا ہے۔ اب شادی کے بعد ہسبینڈ کو یہ تھا کہ مجھے عزت ملے، اور وہ اس طرح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بھائی میرے لیے وہی چیز ہے جو کالج میں اسکول کالج میں میرے سامنے ہوتے تھے۔ تو یعنی اس مسئلے کا ہم نے نا جڑ کو سمجھنے کی کوشش کی، مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیوی دوست کی طرح تو ٹریٹ کرتی ہے، اپنے ہم عمر کی طرح تو ٹریٹ کرتی ہے، عزت احترام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شوہر کو عزت احترام چاہیے۔ تو اس لیے ایک بات اچھے سے سمجھیں، میں بہنوں بیٹیوں والا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام میں شوہر کا ایک درجہ اونچا رکھا ہے، تو بیوی کو شوہر کی خدمت، شوہر کا عزت احترام اس کی نسبت زیادہ کرنا چاہیے۔ اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ شوہر، اللہ معاف فرمائے، جیسے ہمارے معاشرے میں بعض گندے لوگ، ان کا ایک گندا جملہ ہے کہ یہ پاؤں کی جوتی ہے، یہ انتہائی جاہل لوگوں کا جاہلانہ جملہ ہے۔ بیوی کو اللہ نے کہاں سے پیدا کیا، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل کے پاس جو پہلی پسلی ہے نا،
یہ سینہ ہے، ہمارے اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ سینہ ہے، بائیں چھاتی کی طرف ادھر دل ہوتا ہے، اور اس دل کے پاس جو پہلی پسلی ہے، اس پسلی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو، بیوی کو پیدا کیا، یعنی ہماری ماں کو، اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی اس پسلی سے پیدا کی۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں، ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ بیوی کو نہ سر پہ بٹھایا جائے، نہ پاؤں کی جوتی بنایا جائے، بلکہ یہ دل کے پاس سے پیدا کی گئی، تو اس کو دل کے قریب رکھا جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ بیوی نے شوہر کا عزت احترام دینا، اس کو درجہ دینا، اس کو اہمیت دینی ہے، اس کو امیر سمجھنا چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی دیکھا، کتابوں میں پڑھا بھی، اپنے بزرگوں سے سنا سمجھا بھی، کہ عموماً جو اچھے شوہر ہوتے ہیں، تربیت یافتہ، کسی نہ کسی درجے میں دین دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان کو امیر بنا کر، ان کو بڑا سمجھ کر ان کے پیچھے چلتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بیوی پر اللہ اپنی رحمت کے فیصلے نازل کرنا شروع کر دیتے۔ یہ فقیر اللہ والوں کے قدموں میں رہا، خصوصاً اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہ، وہ اس حوالے سے جب رہنمائی فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے کئی دفعہ اس کا گھر میں مشاہدہ کیا، تو حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کئی موقع پہ ایسے آئے کہ میں نے کہا کہ یہ کام میں نے ایسے کر دیا، یعنی بظاہر نقصان والی بات تھی، تو ایک دم میرے گھر والوں کی زبان سے نکلا اللہ اس میں خیر کریں گے، یعنی نیگیٹو بات نہیں کی کہ بڑے ہیں انہوں نے جو بات کی اس میں خیر ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس پیسے اتنے تھے کہ جو گھر کی ضروریات تھیں، مثال کے طور پہ 10,000 روپے، تو اس سے گھر کی ضروریات پوری ہونی تھی، اور گھر کے اندر ضروریات تھی بھی۔ تو ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ جو رقم حضرت فرماتے میرے پاس تھی، تو وہ کوئی بندہ آیا، کسی کی ضرورت تھی، تو میں نے اس کو دے دی۔ اب میرے پاس پیسے تھے ہی نہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرتا۔ تو جب گھر والوں نے پوچھا کہ یہ چیز، تو میں نے بتایا کہ وہ جو پیسے تھے جو ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، وہ میں نے اللہ کے راستے میں یا کسی کو دے دیے۔ تو انہوں نے پر اطمینان لہجے میں کہا کہ اللہ پاک فضل فرمائیں گے، اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہ میں ایک واقعہ سنا کے بعد سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بیویاں شوہر کو درجہ دیتی ہیں اور اس پر اعتماد کرتی ہیں اور اس کے پیچھے چلتی ہیں، تو یقینی بات ہے، اور پازیٹیو بات کرتی ہیں، پازیٹیو سوچتی ہیں، پازیٹیو بات کرتی ہیں، اعتماد کرتی ہیں، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ایسی بیویوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی سکون، تو اللہ نے جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے، اس کو اللہ نے سکون، اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وہ سکون ملنا چاہیے۔ اگر سکون نہیں ہے، اس کا مطلب یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے میں نے پچھلی کلاس، کل والی کلاس میں بات عرض کی تھی کہ 3 سال تک بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ 3 سال ہم ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ بھرپور کوشش کریں، خوب دعائیں مانگیں، وظائف کریں، عزت پیار محبت دیں ایک دوسرے کو۔ تو اس کے بعد اگر سکون نہیں ہے، بھرپور کوشش کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ رشتہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، آگے کیا فرمایا؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، محبت اور رحم دلی، نرمی، شفقت، 2 چیزیں اس سکون کے بعد قرآن نے یہ 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور فقیر اس مودت کا جو ترجمہ محبت سے کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک بات سمجھانے کے لیے ایڈ کرتا ہے کہ محبت میں سب سے پہلی چیز عزت ہوتی ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے گی اور جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے گا، تو پکی بات ہے کہ پھر وہاں پہ سکون بھی ہوگا، پھر وہاں پہ محبت بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ سکون کے بعد
قرآن میں کیا فرمایا؟ مودت کا لفظ ہے. مودت کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور محبت میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ عزت. تو بڑی ضروری بات یہ ہے، ضروری چیز یہ ہے کہ عزت شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی عزت کرنی چاہیے. میں آپ کو اس پر اپنے سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہماری یہ چھوٹی بچی حسانہ ہے، تو جیسے گھروں میں نا ماں باپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، باپ کہتا ہے کہ یہ آپ کس کے بیٹی ہو؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ میں اب بابا ابو آپ کی ہوں. وہ کہتی ہے کہ ماں کی نہیں. اس کو کہو اس کی نہیں ہوں. تو اس فقیر کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تو عزت نہیں دے رہی، یہ تو ہم بچپن سے بچے کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں کہ بس آپ کا ابا میں ہوں، اور اماں کہہ رہی ہوتی آپ کی اماں میں ہوں. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہیں سے بچے کی تربیت اور یہی سے عزت کا معاملہ کہ بھئی بیٹا آپ اپنی اماں کی بھی ہیں، میری بھی ہیں. تو میں حسانہ کو یہ سکھاتا ہوں آپ شہزادی کس کی ہیں؟ وہ کہتی ہے بابا کی. اور بیٹی کس کی ہیں؟ مما کی. تو یعنی وہ اکیلی میری نہیں. اب میں بچی کو یہ چیز نہ سکھاؤں کہ بس میں ہی سارا کچھ، میں ہوں، دیکھو نا میں تمہارا بابا ہوں، میں مفتی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. نہیں، آپ میری بھی ہیں اور اپنی مما کی بھی ہیں. اور بچوں سے یہیں سے بیوی کو یہ عزت احترام کہ میں نے ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ عزت احترام دینا ہے. میں نے مذاق میں بھی لوگوں کے سامنے مذاق نہیں اڑانا اپنی بیوی کا. بیوی کو بھی چاہیے کہ میں نے مذاق میں بھی اپنے شوہر کی بےزتی نہیں کرنی سب کے سامنے. تو عزت، جب یہ عزت والی چیز آتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب اس رشتے میں محبت ہوتی ہے تو پھر رحم دلی بھی آتی ہے اور پھر سکون بھی ملتا ہے. پھر وہ شوہر اپنی بیوی سے حقیقی معنوں میں سکون حاصل کرتا ہے، پھر وہ بیوی اپنے شوہر سے حقیقی معنوں میں سکون حاصل کرتی ہے. بہرحال آج کی اس جو ابھی ہم نے نمبر 5 پڑھا، روحانی اور نفسیاتی سکون. انسان کا گھر ایسی چیز ہے نا کہ باہر سے، جہاں سے بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی باہر سے تھکا ہارا کہیں سے بھی آئے اور آ کر اس کو گھر میں سکون ملتا ہے. لیکن اگر گھر میں بیوی کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہوں تو اس شوہر کو سکون نہیں ملتا. یہ بڑی خاص بات. اور اسی طرح اگر بیوی شادی پہ گئی ہے، رشتہ داروں کی طرف گئی ہے، گھر کے اندر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے. یہ اس فقیر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بیوی میکے جائے تو اس کو وہاں جا کے اتنا سکون نہ، واپس سسرال آ کے اپنے شوہر کے پاس سکون آنا چاہیے. شوہر اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائے، کہیں بھی جائے، اس کو اپنے گھر میں آ کے سکون آنا چاہیے. اچھا، یہ فقیر اپنے پیر و مرشد کے پاس ہے. بہت بڑے عجیب اللہ والے ہیں، اور اس وقت میں اگر کہوں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑے مرشد ہیں تو غلط نہیں ہوگا. میرا اندازہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق ہمارے پیر و مرشد کے کروڑوں میں مرید ہیں پوری دنیا میں، اکثر ممالک میں ہیں. تو اور حضرت کے ساتھ سفر بھی کیے باہر ملکوں کے، پاکستان کے اندر بھی. تو کئی دن ہم حضرت بیانات فرماتے تھے تو ہم سفر میں ساتھ جاتے تھے. تو سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اپنے بڑوں سے. تو حضرت فرماتے تھے، بہت کم جگہوں پہ جا کے فرماتے تھے. ایک دفعہ الحمدللہ ہمارے گھر تشریف لائے تو فرمایا کہ ایسے آ کے نیند کی جیسے میں اپنے گھر میں نے نیند کی. مجھے بڑا سکون آیا اس بات سے. لیکن عموماً سفر سے جب گھر جاتے، مہد میں اپنے گھر پہنچتے تو بہت خوش ہوتے. اور بیوی کو آگے ظاہر ہے جب عزت ہوگی، محبت ہوگی، سکون ہوگا تو بیوی بھی اچھے سے استقبال کرے گی. اس کو بھی انتظار ہوگا کہ میرا شوہر میرے پاس آئے. اور پھر شوہر کو بھی ہوتا ہے کہ کب میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا. تو اس رشتے کے اندر جو بات کی گئی تھی نا، روحانی اور نفسیاتی سکون، کہ عورت استقبال کرتی ہے، سارے دن کی تھکی ہاری ہوتی ہے، اور شام کو شوہر آتا ہے اس کا استقبال کرتی ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں کا آپس میں اچھا تعلق ہوتا ہے. اب میں ساری دنیا کے لوگوں کو تو نہیں ٹھیک کر سکتا. میں اتنی بات کہوں گا کہ میں نیت کروں، آپ نیت کریں کہ ہم نے اپنے گھر کو خود سکون والا بنانا ہے، عزتوں کا گہوارہ بنانا ہے، محبتوں کا گہوارہ بنانا ہے. ایک سب سے پہلے دین اسلام کو زندہ کر کے. دین اسلام جہاں ہوگا وہاں پیار محبتیں ہوں گی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سوچ سمجھ کر، یہی باتیں سیکھ کر، اپنے اندر انرجی پیدا کر کے، ہمت کوشش کر کے خود سے گھر کا ماحول بنائیں. شوہر نہیں تعاون کر رہا تو ہم کریں. اس فقیر کے پاس ہماری ایک دفعہ ایک بہن آئی تو اپنی شوہر کی کچھ شکایتیں لگا رہی تھی کہ ایسا ایسا ایسا.
تو اس فقیر نے کہا کہ اگر آپ کے شوہر کو محبت کرنا نہیں آتی تو آپ محبت کرنا شروع کر دیں، آپ محبت کے یہ جملے بولیں، اپنے شوہر سے آپ محبت کے جملے بولیں۔ تو کہنے لگی استاد جی نہیں، شادی سے پہلے جب یہ کال کرتے تھے ان کو بڑی محبت کے طریقے آتے تھے۔ تو یہ فقیر نے عرض کیا کہ شادی سے پہلے محبت نہیں ہوتی، وہ جذبات ہوتے ہیں۔ محبت ابھی جو شادی کے 6 مہینے بعد کے حالات معاملات ہوتے ہیں، یہ محبت ہوتی ہے۔ اگر شادی کے 1 سال بعد ہسبینڈ وائف آپس میں اچھا چل رہے نا، اس کو محبت بولتے ہیں۔ شادی سے پہلے کے لڑکے لڑکی کے تعلق ہوتا ہے، ظاہر نکاح نہیں ہوتا، بغیر نکاح کے وہ شیطانی جذبات ہوتے ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا ہم نے خود سے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے گھر کا ماحول خود سے بنانا ہے۔